وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. میرا پیغمبر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ رب الجلال کا عظیم فضل ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان میں الفت ڈال دی ہے، صحابہ میں محبتیں ڈال دی ہیں، پیار ڈال دیا ہے. اور وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ساری کائنات کی دولت بھی مال بھی تو خرچ کر لیتا، ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے درمیان میں کبھی الفت نہیں ڈال سکتے تھے، کبھی محبت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ تو رب کا کمال ہوا کہ اللہ نے ان کے درمیان میں الفت ڈالی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے الفت ڈالی ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے، ان کے دلوں کو ایک کر دیا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزتیں ڈال دی، محبتیں ڈال دی. اس لیے تو کہا نا میرا پیغمبر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. رحمت، مہربانی، معاف کرنا. آپ کے مزاج میں ہم نے معاف کرنا لکھا ہے، آپ کے مزاج میں ہم نے رکھا ہے پیار کرنا، محبت کرنا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں یہ بات آ گئی. جو لوگ گالیاں دینے والے تھے، شاعر اور مجنون کہنے والے تھے، اللہ کے نبی سے دعائیں دینے والے تھے، اپنے جو دشمن تھے، جانی دشمن، انہیں معاف کرنے والے تھے. اس لیے فرمایا نا اللہ نے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم مزاج ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ دل سخت ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا، سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، سخت خو ہوتے، تو فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام جو قربانیاں دینے والے، آپ کے جان نچھاور کرنے والے، یہ بھی آپ سے بھاگ جاتے. تو اللہ کے نبی نے امت کو نرم مزاجی سکھلائی، پیار کرنا سکھلایا ہے، محبت کرنا سکھلایا ہے. آج امت کے اندر جو سختی موجود ہے، مزاجوں کے اندر یہ جو سختی ہے، یہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتلایا. اسی وجہ سے تو نفرتیں، اسی وجہ سے تو آپس میں فاصلے ہیں، گروہوں کے اندر، جماعتوں کے اندر. یہ جو تعصب ہے، بغض ہے، اناد ہے، ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں سکھلایا. آج تو ہر بندہ اپنے دائرے میں ہے، ہر جماعت اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے، دوسری کی بات سننا گوار ہے، دوسری کی بات برداشت نہیں.
ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھلایا، ہمارے نبی نے تو محبت کرنا سکھلایا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کی محبتیں موجود ہیں، اور ہم اپنوں سے محبت نہیں کرتے، اپنوں سے دستبر بات ہے۔ مشہور واقعہ کہ غزوہ احد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ آج کو دیکھنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا حالت کی ہے، مسئلہ بنا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، اور سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کے پوروں سے پہچانا اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا محبوب چچا کی لاش کو دیکھا، زاروں تکار رو پڑے، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا اپنے چچا کے بدلے میں 70 بڑے بڑے کافر ماروں گا۔ جذباتی ہو گیا، ہر بندہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر لیس لک من الامر شیئا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ میرے قرآن کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے اور ایک کے بدلے میں آپ 70 مانگ رہے ہیں۔ فرمایا چلو جی 70 نہیں تو ایک تو ضرور معلوم کرنا جس نے مارا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ہدایت میرے ذمہ ہے، ہدایت بھی آپ کی ذمہ ہے۔ اگر اس ایک کو بھی میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دوں، پھر ایک کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنے جذباتی ہوتے، یہ چھوٹے بچے کو باہر لے جائیں مستی کرتے ذرا توجہ سے ہٹتی ہے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور جب فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہو گیا، ایک صحابی ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلنے کا دن ہے، آج تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے ہیں، موقع آیا ہے، چن چن کے بدلے لیں گے، جن جن نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو گھسیٹا تھا، مارا تھا، دھکارا تھا، ذلیل کیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلا
وہ ذلیل کرنے والے رسوا کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، پھر وہ برکت ہے تو وہ جو معاف کیا تو فوراً ان کی زبانوں پہ کلمہ جو ہے وہ جاری ہوا، وہ اسلام کے دائرے میں آئے، متاثر ہوئے۔ آج تو موقع مل جائے تو سب سے پہلے بدلہ لیتے ہیں، نہیں بدلہ لینے کی، مسلمان متاثر کرنے والا ہوتا، مسلمان کے اندر وہ قوت، وہ کوالٹی، وہ صفات پائی جاتی ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کا دن، کیسے معاف کیا، کتنا عرصہ تک مسلمانوں کو ذلیل کیا تھا انہوں نے، ایک ہی جھٹکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ یہ عظیمت ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود آپ دوسرے کو معاف کر دیں، یہ بہت بڑی عظیمت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم، مسلمان کی مثال یہ ہے کہ وہ آپس میں محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان تو آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وَتَرَاحُمِهِمْ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اگر مقام میں اونچا ہے، مرتبے میں اونچا ہے، وہ اپنے سے مقام میں کم والے پہ شفقت کرے، یہ طاقت ہے، اس کو میں ذلیل کر سکتا ہوں، رسوا کر سکتا ہوں، لیکن وہ معاف کر، شفقت کر۔ اور پھر فرمایا وَتَعَاطُوا بِهِمْ، ایک دوسرے پہ ترس کھانے والے، شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ اور فرمایا مثل الجسد الواحد، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے میں اگر آ جائے کوئی بخار، تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس بخار میں آ جاتا ہے، پورا جسم اس بخار کی زد میں آ جاتا ہے۔ اب پاؤں میں تکلیف ہے سخت، یا دانت میں تکلیف ہے تو بعض کہتے ہیں دانت میں بڑی سخت تکلیف تھی، کان میں بڑی تکلیف تھی، ساری رات بخار تھا۔ فرمایا مسلمان بھی ایسے ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ساری انسانیت مسلمان جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ اس درد میں آ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمان فرمایا ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مسلمانوں ایک ہی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، فرق یفرق تفریقاً، جدائی کو کہتے ہیں، جدا نہ ہو جانا ایک دوسرے سے۔ جب ایک ہی جسم ہو تو پھر تم کیوں ایک دوسرے سے جدا ہو؟ ہمارا قرآن ایک ہے، نبی کا فرمان ایک ہے، پھر بھی مسلمان تفرقوں میں ہیں، اختلاف میں ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے شروع میں عرض کیا، ہم اپنی جماعت، گروہ بندی، پارٹی بازی سے باہر ہی نہیں آئے، ہم مسلمان ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ دنیا میں کوئی استاد ہے، کوئی مرشد ہے، اس کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، نہیں ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ اصول رکھا تو کبھی بھی دنیا میں کبھی ذلیل اور خوار نہیں، کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔
تو اللہ کریم نے فرمایا جب تم آپس میں ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی ہے. یہ نعمت ہے، اللہ نے اصول وضع کیے، قانون دیے ہیں، قرآن اور سنت عطا فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں، آپس میں محبتیں ڈال دی ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے، نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے. پھر ایسا وقت بھی دیکھا نا، تاریخ نے وہ وقت بھی دکھلایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہجرت کرنے لگے ہیں، رات کا ٹائم ہے، باپ اٹھ گیا. عبدالرحمن سواری بے سامان لاد رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کعبہ جان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئی ہیں اور عبدالرحمن کا قلب نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے مدینہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عبدالرحمن شوق سے ہجرت کرتا ہے، کر لیکن سامان ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جانے دیں. سامان تمہارا تو نہیں. کسی طرح عبدالرحمن رک جائے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی بھی آ گئے، شور شرابہ ہوا، کیا بات ہے؟ باپ نے کہا تمہارا بھائی عبدالرحمن ہجرت کرنا چاہتا ہے. بھائیوں نے کہا بھائی جان آپ جاتے ہو تو جائیں، یہ بچے ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. یہ ہمارا خون، بچوں کو پکڑ کر کھینچ دیے. شور ہوا، قریب دوسرے مکان میں چچا سویا ہوا تھا، وہ بھی کیا بات ہے؟ عبدالرحمن ہجرت کرنا چاہتا ہے. آگے ہوئے، کہا عبدالرحمن شوق سے جا، لیکن یہ میری بیٹی ہے، تیرے نکاح میں ہے، اس کو میں ساتھ لے جانے نہیں دوں گا. بچے بھی لے لیے اور بیوی بھی کھینچ لی، سامان بھی لے لیا، سواری بھی لے لی. 300 میل کا سفر ہے. آج آپ جا کر دیکھیں نا، اللہ سب کو لے جائے. آج آپ دیکھیں نا، روڈ ہے، پلین راستہ ہے، گاڑیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن وہ دور ہے سواری کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے، ریتلی زمین ہے، جانا کتنا مشکل. 300 میل کا سفر، لیکن محبت اتنی ہے، عشق اتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ راستہ دشوار راستہ، اتنی مشکلات ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے مجبوری ہے جی، میں کیا کروں، عذر ہے. نماز کے لیے تو عذر بیان کر دی، کیا کریں جی، عذر تھا جی، کام تھا. بازار چلے گئے، عشق اور محبت کے لیے صحابہ کرام کے راستے میں کوئی اور جو ہے محبت ان کے راستے میں آ جاتی تھی تو قربان کر دیتے تھے. آج ہمارے سامنے بچوں کی محبت آ جائے تو نبی کی محبت کو قربان، اللہ کی محبت قربان. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا وقت آئے گا، یأتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسم، نام کے مسلمان رہ جائیں. آج نام کے مسلمانی ہمیں ماں کی گود سے ملی، عشق کے دعوے کو ماں کی گود سے ملے ہیں.
اس کے لیے کرنا کچھ نہ کچھ بھی نہیں ہے، قربانی شربانی کوئی نہیں ہے، بس اعلان ہو جی فلاں جگہ پر چاول پک رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، آؤ جی جلسے پہ آ جاؤ، جوک در جوک لوگ جاتے ہیں، بھائی کیا ہے آخر میں اکرام بھی کھانا بھی، جہاں پہ مارے کھانی پڑے، جہاں پہ کوئی قربانی دینا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 میل کا سفر طے کرتے جب پہنچے مدینہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، دیکھا قریب آئے تو دیکھا عبدالرحمن کیا بنی پڑے امیر کبیر ہو تم، تمہارے پاس تو سواری بھی موجود ہے، تمہارے اہل و عیال بھی موجود ہے، تمہارے پاس تجارت بھی تھی، کیا بنا تمہارے ساتھ؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے آپ کی محبت کے اندر سب کچھ میں قربان کر کے آیا ہوں، سب کچھ قربان کر، تجارت بھی، مال بھی، اہل و عیال بھی، سواری بھی، سب کچھ قربان کر کے آئے۔ یہ وہ محبت کا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں وہ محبتیں تھیں، آپس میں وہ الفت اور محبت پیدا ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا، دین سے اتنا پیار تھا، اور ہم آج صرف دعوے اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب عین نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں مانتا بھائی، فارغ وقت ہے تب ہم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، جب ہمارے پاس دنیاوی فائدے کے لیے ٹائم اس میں سے نکلے تو تب ہم دین کو ٹائم دیتے ہیں، حالانکہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جس کو آپ ٹائم دو، وہ قیمتی ہے، اب دنیا کو ہم نے ٹائم دیا وہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اب وہ چیز تمہارے پاس رہنی نہیں، یہ دین تمہارے ساتھ آخر تک جائے گا، یہ محبت آخر تک جائے گی، اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ذکر تھا کہ ربیع الاول گزر چکا ہے، ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی، ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیم سے کیا سیکھا ہے؟ بنیاد یہ ہے اللہ کے نبی نے محبت سے کرنے سکھلایا، اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کے حقوق بتلائے ہیں، لیکن ہمارا وہ محبتیں نہیں، وہ الفتیں نہیں، مسلمانوں میں نفرتیں موجود ہیں، عداوتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر 5 وقت کی نماز، ولا اصوم الا الشهر، اور روزے بھی نہیں رکھتا ہوں سوائے رمضان، یعنی فرض نماز بھی ادا کرتا ہوں، عبادات بھی فرض ادا کرتا ہوں، روزے بھی فرض ہی صرف ادا کرتا ہوں، نفلی روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ کتنے سادہ لوگ تھے، کتنے مخلص لوگ تھے، ہم تو راتوں کو تہجد لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ صبح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رات میں تہجد پڑھی تھی، صدقہ کیا تھا فلاں جگہ پر میں نے صدقہ کیا۔ اے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب پوچھنا یہ ہے فَأَيْنَ أَنَا إِذَا مِتُّ، جب میں مر گیا تو کہاں جاؤں گا؟ آسان دین دیکھیں، ہمارا دین بڑا آسان ہے، وقت کی نماز پڑھو، وقت کے روزے رکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی جو ہے برائی نہ کرو، بغض اناج سے دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صرف وقت کی نماز پڑھو، وقت کے روزے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں گا مرنے کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالجنہ، جنت میں جائے گا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صرف جنت نہیں،
پھر اس لیے قربانی. احفظ لسانک من اثنین، اپنی زبان کو دو چیزوں سے محفوظ رکھ، ایک کذب سے، جھوٹ سے، والغیبہ، اور غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، وعینیک من اثنین، اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے محفوظ رکھ، ایک غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اور ایک جن آنکھوں سے دوسرے کو ذلیل نہ سمجھنا. وقلبک من اثنین، اپنے دل کو بھی دو چیزوں سے محفوظ رکھو، ایک حسد سے، ایک بغض سے. دوسرے کے لیے دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے اناد اور دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.